پھر آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس فرق نہ بکم البحر، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ اب آیت مبارکہ میں فرقنا کا لفظ آیا ہے جو کہ فرق سے ہے، ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں فرق کرنا۔ تو فرق کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا، اور یہاں پہ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ سمندر کے لیے آیا ہے، کیونکہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے سمندر میں فرق ہو گیا تھا کہ وہ دو حصوں میں پھٹ گیا تھا، الگ الگ ہو گیا تھا۔ ادھر کی موج اس طرف کھڑی ہو گئی تھی، دوسری طرف کی موج دوسری طرف کھڑی ہو گئی تھی، اور درمیان میں باقاعدہ جو ایک ہموار راستہ بن گیا تھا۔ تو گویا کہ اس طرح سے جو ہے دو موجوں کو آپس میں فرق کر کے درمیان سے ایک راستہ نکالا گیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب یہاں پہ انجیناکم کا لفظ ہے، یہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا مکمل ہو جانا، کمپلیٹ ہو جانا۔ تو گویا کہ یہ کام وہیں پہ مکمل ہو گیا۔ یہ کیسے مکمل ہوا کہ جو ہی فرعون اپنا لشکر لے کے جو ہے وہ سمندر کے اندر اترتا ہے تو وہ دونوں لہریں آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور سارا لشکر جو ہے وہ اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں نا الفاظ سے، صیغوں سے اور بابوں سے پتہ جاتا ہے کہ یہاں پہ اس لفظ کا کیا معنی ہے اور وہ کس سینس میں معنی دے رہا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ گرامر کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ تنظرون کا لفظ جو ہے نظرہ سے ہے۔ قرآن پاک میں دیکھنے کے لیے مختلف طرح کے الفاظ آتے ہیں، نظرہ بھی آتا ہے، ترا بھی آتا ہے، بصرہ بھی آتا ہے۔ نظرہ کا لفظ عموماً جو ہے وہ جنت کے لیے آتا ہے، کیونکہ نظرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا اور بس پھر دیکھتے ہی چلے جانا، گم ہو جانا۔ تو جب انسان جنت کو دیکھے گا تو نظرہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، جنت میں گم ہی ہو جائے گا، ہر چیز اس کو اتنی زبردست لگے گی کہ وہ پلک جھپکانے کی بھی اس کو فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن جب یہ لفظ دنیا کے کسی معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو فرعون ایک خدا تھا، لہٰذا تنظرون، وہ حیرانگی سے یہ بات دیکھتے ہی رہ گئے کہ خدا بھی مر سکتا ہے اور خدا بھی سمندر میں ڈوب سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے فرعون کے ظلم سے نجات دے دی تو اگلی آیت میں آتا ہے بس وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ۔ تو اب یہاں پہ جب یہ آزاد ہو گئے، سمندر کراس کر لیا، تو اب وہاں جا کے اب اس قوم کو کہا گیا کہ اب تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور نئی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس کوئی تو منشور، کوئی دستور، کوئی علم، کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ کتاب دیتے ہیں کہ اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ تورات دیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروسیس کیا بتایا، بس وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، کہ جب ہم نے ان سے وعدہ لیا 40 راتوں کا کہ تم 40 دنوں کے لیے ہمارے پاس آؤ، یہیں پہ رہو، روزے رکھو، اس کے بعد ہم تمہیں علم دیں گے۔ آپ جب ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ وزڈم سمجھ آئے گا کہ روزوں کے ساتھ قرآن کا کیا تعلق ہے، یا روزوں کے ساتھ الہامی کتاب کا کیا تعلق ہے، کیونکہ ہر نبی کو جب کتاب دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، تو اس سے پہلے اس کو روزے رکھوائے گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ تنہائی، کوہ طور، روزے، اور اس کے بعد جو ہے تورات کا دیا جانا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم بہت ظالم ہو۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چند مخصوص لوگوں کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، باقی ساری بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے مقام پہ موجود تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کیا کیا کہ انہوں نے ایک زیورات اکٹھے کر کے جو ہے ایک مصنوعی قسم کا گائے کا پتلا بنا لیا، اور اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اچانک بیٹھے تو ان کو خیال نہیں آ گیا، لہٰذا اس لفظ کو غور کریں، ثم اتخذتم، یہ لفظ جو ہے یہ اخذہ سے ہے، مگر یہاں پہ یہ باب افتعال سے آیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی سوچ بنا لینا، اپنا نظریہ بنا لینا، اپنا عقیدہ بنا لینا۔ اب یہ سوچ عقیدہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں رہتی تھی، وہاں پہ بہت ساری قومیں اور بھی آباد تھیں، کیونکہ مصر کی اکانومی بہت اچھی تھی، تو بہت سارے لوگ وہاں پہ رزق کمانے کے لیے آتے تھے، جیسا کہ آج یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ کمبائن قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ظاہر بات ہے ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو اسرائیلی تھے یہ مصریوں کو دیکھا کرتے تھے، یا وہاں پہ آنے والی کنان قوم جو ہے بالخصوص وہ بت پرستی کیا کرتی تھی، لہٰذا یہ ان کے ساتھ شریک ہوتے، ان کی عبادات کو دیکھتے، تو اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اندر یہ چیز آ گئی تھی کہ یہ ان کی طرح کی عبادات کرتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمبائن قسم کی جو عبادات ہوتی ہیں، جیسے آج آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو ہندو مسلم بعض اوقات ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مورتی بھی ہے،
ہم مسجد بھی جاتے ہیں اور وہ مندر بھی آتے ہیں تو گویا کہ مسلمان بھی مورتیوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہولی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کمبائن قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے، کمبائن قسم کی پریکٹسز ہوتی ہیں، اس سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے مذہب کے ہم لوگ انہیریٹ کر لیتے ہیں۔ اب ایون آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے اندر موسٹلی باتیں ایسی ہیں جو کہ ہندوؤں کی ہیں، ان کی رسومات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ بہت عرصہ رہ چکے ہیں، لہٰذا اس کے پھر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تھوڑا سا جب گیپ آتا ہے تو ان کو ان کی عبادات بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے انسپائر کرتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا بھی تو کوئی ایسا رب ہونا چاہیے جو فزیکل ہو، جو ہمارے سامنے ہو، جس کو ہم دیکھیں، جس کو ہم چاہیں، اور جس کی ہم کوئی پوجا پاٹ کریں، کچھ نذرانے پیش کریں، تاکہ پریکٹیکل قسم کی کوئی عبادت ہو۔ تو ان لوگوں نے اس خیال کی بیس کے اوپر کیا کیا؟ ایک بچڑے کو جو ہے معبود ڈکلیئر کر دیا۔ اور یہاں پہ ظالمون کا لفظ آیا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ظلمہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہے اس کو وہ چیز نہ دینا۔ یہاں پہ ان کا ظلم کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں گائے کے ساتھ مشابہ دی جائے، کہ تمہیں کوئی چیز دنیا میں نہ نظر آئی اور یہ چیز تمہیں ایسی نظر آئی کہ تم نے اس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ تو یہاں پہ گویا کہ تم نے اللہ کو وہ حق نہیں دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیزرو کرتی ہے، تم بہت بڑے